آج بات کریں گے کچھ رمضان کی تیاری کے حوالے سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تو رمضان میں کافی دن پڑے ہیں، پھر ابھی سے رمضان کی تیاری کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ جس چیز کی تیاری پہلے سے ہوتی ہے وہ چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اگر کوئی شادی ہے تو تیاری کم از کم 4، 5 یا 6 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اور آخر کے 2 مہینے بہت زیادہ پھر زور و شور سے تیاری ہو جاتی ہے۔ کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ایونٹ ہمارا ہو رہا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہم کر سکیں اور لوگ ہماری واہ واہ کریں۔ ایک مثال قائم کریں ہم کہ کیا ایونٹ کیا تھا، یعنی سالوں لوگ اس ایونٹ کو یاد رکھیں، ہمارے ذہن میں، ہمارے بیک آف دا مائنڈ میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے اس کائنات کے رب کو خوش کرنا ہوتا ہے، اس کی واہ واہ سننی ہوتی ہے، اس کی تعریف سننی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں پہلے سے ہی تیاری کرنی پڑے گی، پہلے سے ہی اپنے آپ کو پریپیئر رکھنا پڑے گا اور ساری تیاریاں کر کے رکھنی پڑیں گی تاکہ ہمارا رب ہماری واہ واہ کرے اور اس کے اثرات ہمارے سالوں تک چلیں۔ کہ جیسے مثال کے طور پہ سیل لگتی ہے، کوئی یہ اناؤنس کر دے کہ پورے شہر میں دسمبر کے مہینے میں ایک ایسی سیل لگے گی، سارے برانڈز پہ، تمام برانڈز کے سارے آئٹمز پہ سیل لگے گی، 70% آف ہوگا، یعنی کہ 1000 روپے کی چیز آپ کو 300 روپے میں ملے گی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ یار کاش مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں اس کے لیے پہلے سے پیسے جمع کر کے رکھتی تاکہ میں اچھی طرح سے فائدہ اٹھا لیتی اس سیل سے۔ تو اب کیا ہوگا کہ جب اگلے سال وہ سیل لگے گی، آپ کو پتہ ہے کہ ہر سال 3 دن کے لیے لگ رہی ہے، تو آپ اگلے سال جو ہے وہ پہلے سے الرٹ رہیں گی اور پہلے سے آپ اس کی تیاری کر کے رکھیں گی۔ پھر جب وہ ٹائم آئے گا تو آپ جائیں گی اور آپ کو پتا ہوگا کہ کیونکہ پچھلے سال آپ کو ایکسپیرینس ہو گیا تو آپ کو پتا ہے کہ کون سے برانڈز میں زیادہ اچھے کپڑے ہوتے ہیں اور کہاں پر زیادہ ایزیلی اویلیبل ہو جاتے ہیں، تو آپ جائیں گی اور وہ چیز خرید کر اور آ جائیں گی، تو آپ کا ٹائم بھی بچے گا اور بہت ہی آرگنائز طریقے سے، اچھے طریقے سے آپ وہ شاپنگ کر لیں گے۔ تو اسی طرح سے رمضان میں جو ہے نا وہ سیل لگتی ہے، نیکیوں کی سیل لگتی ہے، اللہ کی رحمتوں کی، برکتوں کی سیل لگتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر میں پہلے سے تیاری کر کے رکھوں گی تو میں بہت اچھے طریقے سے اور آرگنائزڈ وے میں سارے اس کا فائدہ زیادہ سے زیادہ اٹھا سکوں گی۔ لیکن اگر میں مینٹلی طور پہ پریپیئرڈ ہی نہیں ہوں اور رمضان آنے کے بعد بھی جو ہے میرا دھیان کہیں اور ہے اور میرا فوکس کہیں اور ہے، تو رمضان کا مہینہ پلک جھپکتے گزرتا ہے، ٹائم تو پلک جھپکتے گزرتا ہے اور رمضان کا مہینہ بہت جلدی گزرتا ہے۔ تو وہ ٹائم گزر بھی جائے گا، رمضان ختم بھی ہو جائیں گے اور مجھے تب ہوش آئے گی جب رمضان ختم ہو چکے ہوں گے، میں سوچوں گی یار پھر میں آخری دنوں میں رو رہی ہوں گی کہ یا اللہ رمضان تو گزر گئے اور میں نے ان کا کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام چونکہ وہ نیکیوں کے حریص اور وہ موقع ڈھونڈتے تھے کہ کس طریقے سے ہم نیکیاں کمائیں، تو ان کو پتا تھا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عبادتوں کی عام دنوں سے کئی زیادہ اہمیت، اور اس مہینے میں جو ہم اعمال کرتے ہیں وہ عام دنوں سے زیادہ جو ہے ہمیں اجر ملتا ہے، کئی گنا زیادہ۔